بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک بڑا سینسٹیو، بڑا حساس ہے۔ یہ بیسیکلی ٹاپک کرنا اس لیے ضروری ہے، خاص طور پر اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، جو ہمیں وارن کرتی ہیں کہ ہم جب زمانہ آخر میں ہوں گے تو جہالت جو عام ہو جائے گی، اس کی اصل وجہ کیا ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے اپنے کلیئرلی انہوں نے اپنے جو اندیشہ تھا اس اندیشے کو انہوں نے ایکسپلین کیا۔ وہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ، ان حدیث کا مفہوم ہے، سب سے زیادہ اندیشہ تم پر وہ علماء سوء کا ہے۔ آئمہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ آئمہ ہوتے ہیں بیسیکلی جو مذہبی رہنما، مذہبی جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو آئمہ کہا جاتا ہے۔ اسکالرز ان ادر ورڈز، جو مذہبی طور پر لوگوں کی جو رہنمائی کرتے ہیں، ان کو آئمہ کہا جاتا ہے، بیسیکلی جو دین کے حوالے سے، اسپرچولی اینڈ پریکٹیکلی بوتھ ویز۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا، اور یہ ساتھ دجال کا بھی انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ دجال کے علاوہ بھی ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس کا مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس فتنے کی وجہ سے تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے، اور تمہیں کافی تکالیف کا، یعنی کہ جو اس فتنے کی وجہ سے آنے والے جو مسائل ہوں گے اس کا تم شکار ہو جاؤ گے۔ وہ بیسیکلی کلیئرلی ان حدیث میں یہ واضح طور پر یہ مینشن ہے کہ جو اسکالرز ہوں گے، جو علماء سوء ہوں گے، جو مذہبی، جو ہمارے جن کو دین کے ٹھیکیدار کہنا چاہیے آج کل کے زمانے میں، جنہوں نے دین کو بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ وہی کرتا درتا ہیں سارے دین کے، جس کو وہ صحیح کہہ دیں گے وہ صحیح ہوگا، اور جس کو وہ غلط کہہ دیں گے وہ غلط ہوگا، اور ان کے مقابلے میں آنے والا اس پر کفر کے فتوے لگ جائیں گے، اس پر گستاخیوں کے فتوے لگ جائیں گے، یہ سارے معاملات۔ اس میں قرآن کی آیت ایک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو اہل کتاب کے بارے میں وہ آیت تھی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ اور اس کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے اس آیت کی، تو اس میں ہمارے جو ایک صحابی ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جب یہ آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ یعنی کہ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جب پرانے وقت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسا تو نہیں کیا تھا، علماء کو رب بنانے سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، وہ سمجھنا چاہ رہے تھے اس آیت کو۔ تو اس ساری واقعے کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بیسیکلی انہوں نے سارا اختیار جو تھا وہ اپنے علماء کو دے دیا تھا، صحیح اور غلط کا تمام اختیار علماء کو دے دیا، حالانکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے عام امت تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اپنے احکامات جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اور یہ اللہ ہی کا یہ ہے طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے ہمیں یہ چیز پہنچاتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے لیے نبیوں کو، اور پھر جو اپنے اپنے وقت کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے تو ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فائنل اتھارٹی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کمانڈمنٹس تھیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، جو صحیح اور غلط تھے، جو رائٹ اینڈ رانگ کی جو تمیز تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دی، اور ہم پر وہ دین مکمل کر دیا۔
اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما بھی دیا اور اس پر صحابہ نے اقرار بھی کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک پورے کا پورا دین پہنچا دیا، اور پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل جو ریویلیشن ہے، جو قرآن ہے، وہ ہم تک پہنچایا، اور قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی ہم تک پہنچائی۔ قرآن اور حکمت یہ ایک ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، قرآن اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایز اے ڈائریکٹ آرڈر اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اور حکمت وہ ہے جو نبی جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی سیرت سے، اپنے احکامات سے، اپنی زندگی کو پریکٹیکل شکل دے کر امت کے لیے جو وہ ایک پریکٹیکل مثال جو رکھتے ہیں، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں، جن میں آنے والے وقت کے بارے میں بھی باتیں ہیں، اور کچھ روحانیت کی تعلیمات موجود ہیں، کیونکہ احادیث کا نالج ایک تو ہے کہ بڑا ڈائریکٹ نالج جو سیدھا سیدھا ہے، بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، ایک ہے تھوڑا ڈیپتھ میں جانے والا نالج، تھوڑا گہرائیوں میں جانے والا نالج، وہ اس سے روحانیت کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک فیز سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ فیزز ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن اور حکمت پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ سے بات کریں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں پر اصل موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک فائنل دین کمپلیٹ شکل میں ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہوا کیا، اب پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوئی جب لوگوں نے علماء کو یہ رائٹ دے دیا۔ اس قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں جس کو ایکسپلین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، ان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنا اختیارات جو تھے، وہ اختیارات جو اللہ اور رسول کے ہوتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے جو معیار ہوتے ہیں، جو عام جو امت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، جو آرڈرز ہوتے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ حق اور اختیار صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہوتا ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو احکامات آتے ہیں دین کے حوالے سے۔ بہرحال وہ یہی بات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگوں نے یہی کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہی کیا، انہوں نے اپنا جو رائٹ تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کا رائٹ تھا، وہ انہوں نے علماء کو دے دیا۔ تو بیسیکلی انہوں نے جب یہ رائٹ ان کو دیا تو انہوں نے انہی کو رب بنا لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ والا رائٹ ان کو دے دیا، تو وہ انہوں نے بیسیکلی اپنے علماء کی پوجا شروع کر دی۔ اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی وہی کام کیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب کا جو وتیرہ رہا ہے، جو لوگوں کا جو ٹرینڈ رہا ہے، جو یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں، وہ تم لوگ ایز اٹ از تم میں بھی وہی خرابیاں آنی ہی آنی ہیں۔ وہ اس وجہ سے اس کو سمجھ لینا کہ یہ خرابیاں اس وجہ سے آ رہی ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آنے والے واقعات تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیے تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیوچر کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ویژن جو عطا کیا تھا، جو ان کو جو پوری ایک سمجھ لیں کہ ایک فلم چلائی تھی قیامت تک آنے والے حالات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا، جو دیکھ کے جو پرابلمس تھے وہ انہوں نے پھر اپنی اینڈ آف ٹائمز کی حدیث میں مل جاتی ہیں، ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگز دی ہوئی ہیں ہمیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ان حالات میں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ پرابلمس، تو یہ پرابلمس بیٹی میجورٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، یہ ان کا فرض بن جاتا ہے کہ پھر وہ ان کو سمجھیں، ان باتوں کو جو پیغامات ہیں ہمارے لیے اینڈ آف ٹائم سے، ان کو سمجھیں اور پھر آگے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دیٹس آل وی کین ڈو۔ بہرحال بات وہی ہے کہ ہم نے یہ جو رائٹ تھا یہ ہم نے ان علماء کو دے دیا، اور علماء نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس رائٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا، بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کرتے قرآن کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان کے آگے، انہوں نے اپنے اپنے جو ہے کانسیپٹ کے حساب سے انہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔
اب جب دین فرقوں میں بڑھ گیا، جو ان کے جو فالوورز تھے، وہ فالوورز بیسیکلی تو جو فالوورز ہوتے ہیں وہ تو بھیڑ سال کی طرح ہوتے ہیں، وہ تو اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو جس فرقے سے اٹیچ کسی نہ کسی سینس میں رہا ہے، کچھ لوگ پیدائشی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں جی کہ یہ فرقہ بہتر ہے، اس فرقے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کے سمجھانے پر وہ فرقہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جی کہ یہ فرقہ بہتر ہے، لیکن وہ بنتے کسی نہ کسی فرقے کا ہی حصہ ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ جو فرقے کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ جو فرقوں کے جو معاملات ہیں ان کو تو قرآن نے بڑی کلیئرٹی میں ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کلیئرٹی میں بتا دیا ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت بھی بتا دیتا ہوں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فرقوں میں مت بٹ جانا، فرقوں میں مت شامل ہو جانا. اس میں ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس میں کلیئرٹی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور واضح احکام آنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ کام تم لوگوں نے نہیں کرنا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، بڑے شدید طریقے سے مبتلا ہو چکے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں. اس میں اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اختلافات نہیں ہو سکتے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اختلافات پہ کرنا ہے کہ یہ بھی قرآن سے ہم سیکھ لیتے ہیں. اس میں قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یعنی کہ آپس کے اختلافات میں صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اختلافات ہو جاتے ہیں. اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں. اس کا یہ ہرگز نہیں ہے. اس میں اگر ان کاموں میں ہم پڑ گئے تو ہم نے تو دین کو کمزور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا. جو ہم نے باطل قوتوں سے ٹکرانا تھا ایک قوت بن کے، ایک جماعت بن کے، وہ ہم اپنا مشن ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ علماء سو ہیں، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ بنا کر لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اور اس ڈویژن کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس ڈویژن کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ اسکیٹرڈ ہو گئے. ہم نے جو ایک مٹھی بننا تھا، ایک جان بننا تھا، ایک قوم بننا تھا، ایک نیشن بننا تھا، ہم وہ اب نہیں بن سکے. ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم اپنی طاقت کھو دی. ہم نے جیسا قرآن نے کہا کہ تم اپنی طاقت کھو دو، کہ ہم نے اپنی طاقت کھو دی. اس طاقت کھونے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. کتنے ہی ممالک ہیں جہاں مسلمان سے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور اس کو حرج کی صورتحال بڑی واضح ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حرج ہوگا. حرج کا مطلب قتل، اور یہ تم لوگ آپس میں کرو گے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور یہی حرج ہوگا. بہرحال یہ بڑا ہی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھنا اور اس کو اکارڈنگلی اس کا حل نکالنا یہ بڑا ضروری ہے. یہ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ بگاڑ جو ہے نا، یہ صدیوں کا بگاڑ ہے، ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم ہم پہلے اس کو ڈائگنوز تو کریں، ہمیں پرابلم کیا ہے. جب تک پرابلم کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اس کا حل نہیں ہم کر سکتے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فرقہ واریت کے جو جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے ہے. ان جھنڈوں کو اکھاڑنا ہے. ہمیں ایک نیشن، ایک قوم بننا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن میں ہمیں نام دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. جس طرح پہلے کی امتوں میں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا، اسی طرح اس کتاب قرآن میں بھی ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہی مرنا اور آپس میں تفرقوں میں مت پڑنا. یہ بڑی واضح قرآن کی آیات موجود ہیں، اس پر بے شمار احادیث بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کلیئرٹی میں کہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو گروہ بندی ہے، یہ تو ایک عذاب ہے. اور جو اصل چیز ہے وہ تو ایک جماعت بن کر رہنا ہے. بہرحال ہم لوگوں کے پرابلم جو ہے نا
وہ بڑے واضح ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں ہم کسی دوسری شخصیت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جب واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور واضح طور پہ یہ حکم آ جائے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو جب واضح طور پر جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، جس میں ابہام ہو، کوئی ایمبیگوٹی ہو، ان معاملات پر اجماع کرنا یا اجماع کی ضرورت ہونا یا قیاس کرنا یا اجتہاد کرنا، وہ معاملات ڈفرینٹ ہے. لیکن جب ایک چیز کلیئر آ جاتی ہے صحیح حدیث میں، کلیئرٹی میں آ جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو ان باتوں پر آپ کو نہ قیاس کی ضرورت ہے، نہ اجتہاد کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کہ اجماع کی ضرورت ہے. ان باتوں میں آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی، تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم کلیئر حدیث جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں، جو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے کیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا تھا اور اس میں منع نہیں کرتے تھے اور بڑا واضح ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم تعویلات میں جاتے ہیں. نہیں جی بعد میں یہ ہو گیا، بعد میں وہ ہو گیا. حالانکہ یہ ہمارے سامنے یہ بھی حدیث موجود ہیں جس میں کلیئرٹی میں حدیث موجود ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کام ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو پھر ہم حضرت عمر کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو کرتے یا نہیں کرتے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے. تو کلیئرٹی میں آتا ہے کہ ہم نے آبویسلی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چیز لینی ہے. ہمارے لیے حجت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس چیز کو سمجھ لیں بڑی کلیئرٹی میں کہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو حکمران ہیں، جو اولو الامر کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو خلیفہ وقت ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اگر خلیفہ وقت کی جب کسی بات میں تم اختلافات پاؤ، کسی بھی معاملے میں کچھ ڈاؤٹ یا کوئی اختلاف پاؤ، تو تم اس بات کو، اس اختلاف کو لوٹا دو گے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی کہ تم نے آبویسلی پھر تمہاری جو قبلہ ہوگا نا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تم نے پھر خلیفہ کی وہ بات چھوڑ دینی ہے جو ٹکرا رہی ہوگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے حکم سے. اور یہی آگے قرآن میں اس کا مفہوم ہے کہ یہی اصل طریقہ یہی ہے. تم نے اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اصل طریقہ یہی ہے. تو یہ چیز بڑی واضح ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہم اس میں لے لیتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. تعویلات میں جب ہم پڑھ جاتے ہیں تو معاملات پھر خراب ہو جاتے ہیں. ہم نے جب کلیئرٹی میں جب چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس میں تعویلات میں نہیں پڑھنا، پھر ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے ان اینی کیس. بہرحال اس میں کلیئرٹی میں یہ صحیح بخاری میں بھی مل جاتا ہے. میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں کہ اس میں ہم نے جو ہم نے پرائرٹی دینی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جو فرامین ہیں ان کو پرائرٹی دینی ہے. ہم نے ادھر ادھر کہ بھی کسی عالم نے یہ کہہ دیا یا کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا، ہم نے جب وہ اس وقت دیکھیں گے جب چیز ہمیں قرآن اور صحیح حدیث میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تب ہم دیکھیں گے کہ بزرگان دین نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، یا علماء نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، یا ائمہ نے کیا فرمایا ہے. جو علماء حق تھے وہ کیا اس بارے میں رائے رکھتے تھے، وہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن جب چیز قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ موجود ہوگی، پھر ہمیں ifs اینڈ بٹس اور آئیں بائیں شائیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں فوکس ہم نے قرآن اور حدیث کی طرف رکھنا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فرامین کی طرف ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے. یہی صحیح طریقہ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں. تو یہ بیسکلی بڑا کلیئرٹی میں ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں گے حضرت ابو ہریرہ بھی یہی آگے فرما رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ دیکھ لیں گے اس میں کہ بھی جب میں کوئی حدیث سناؤں تو تم اس کے مقابلے میں جو ہے مثالیں مت بیان کیا کرو. بڑی کلیئرٹی میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات چیز کو واضح کر دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا، یہ سارے معاملات قرآن اور حدیث سے بڑے واضح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. آپ اس میں دیکھ لیں جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ہم نے ایک دوسرے کو تقویت دینی چھوڑ دی، ہم نے ایک جان ہونا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کو ایک مٹھی ہونا چھوڑ دیا. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، یہ بھی اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو یہ ہم نے چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. یعنی کہ جو باطل قوتیں، جو طاغوت ہے، وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان، اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچاؤ گے، ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. تو یہ فتنہ فساد پیدا ہو گیا. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چھوڑ دی، لڑنا، الٹا سپورٹ کرنا دور کی بات، الٹا لڑنا شروع کر دیا ہم نے آپس میں. یعنی کہ ہم الٹ چل پڑے. جس کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنا تھا کا حکم دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ تو چھوڑے دور کی بات، ہم نے اس کے برعکس ہم نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج باطل کا راج ہے اور مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں. اور مسلمان صرف وہاں نہیں پس رہے ہیں، فلسطین میں یا برما میں یا کشمیر میں یا یمن میں یا یہ لیبیا، سوڈان، صومالیہ، لیبنان، ان ممالک میں صرف نہیں پس رہے ہیں. یہاں پس ضرور رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں. وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم پر یا تو ڈکٹیٹرشپ کا راج ہوتا ہے مسلم ممالک میں، یا ہم پر بادشاہت کا راج ہوتا ہے، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے، اور یا ہم پر ڈائریکٹلی باطل نے قبضہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو باطل ہے یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ہم بیسیکلی ذلت میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس وقت کھل کر دین کی، یہ علماء کھل کر دین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا دین ان کو اجازت دیتا ہے؟ یہ جو بادشاہت کا راج چل رہا ہے عرب ممالک میں، دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. دین تو خلافت کا حکم دیتا ہے کہ خلافت کا ایک نظام ہوگا اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس خلافت کے انڈر ہوں گے. دین کا تو یہ سیدھا سیدھا اصول ہے. تو اس خلافت کو کبھی اس طرف کوئی تحریک نہ چلنا اور علماء کا اس میں خاموش رہنا اور بادشاہت کو قبول کر لینا اور بادشاہوں کے لیے ممبروں پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا. آپ عرب ممالک میں جائیں، وہاں ممبروں پہ بیٹھ کے بادشاہوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے نظام کی سلامتی کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جو کچھ الٹا سیدھا سے مراد کہ جو کچھ حق بیان کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. اس عرب ممالک میں نہیں ہے. یہ پورے مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے، حق کی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر باطل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ہم پر قابض ہے. تو اس میں علماء کا وجہ جو ہے، علماء نے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں دی ہوئی ہے. علماء نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف الجھا دیا ہوا ہے. علماء نے جو ہم پر بڑی ذمہ داری تھی، جو اس پوری دنیا کو رول کرنے کی جو ذمہ داری تھی، رول ان اے سینس کہ اسلام نے رول کرنا تھا. اسلام سے مراد سلامتی، امن، ایک پیس کا نظام، ایک امن کا نظام تھا جس کے انڈر یہ پوری دنیا نے چلنا تھا. اس امن کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف انفرادی عبادات ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوگا اور دیٹس اٹ، میرا اللہ کا معاملہ ہے اور میں اپنی زندگی گزاروں گا اور خود ہی گزار کر قبر میں گیا اور اللہ سے جنت لے لوں گا اور دیٹس اٹ، یہی میرا کام تھا. ایسا نہیں ہے. ہم پر ایک بھاری ذمہ داری دی گئی ہے. جو ذمہ داری جو ہے، ٹاپک اتنا وسیع ہے، اس کو کور کرنا ایک ویڈیو میں یہ بہت مشکل سا کام ہے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو مختصر رکھوں بات کو. ہم نے لیڈ کرنا تھا. ہم نے بیسیکلی اسلام نے لیڈ کرنا تھا اور ہم نے اپنی خدمات دینی تھی دین کو اور اسلام کو، اسلام کے نظام کو رول کرنے کے لیے. ہم نے اپنی خدمات پیش کرنی تھی، ہم نے اس میں کوششیں کرنی تھی، جد و جہد کرنی تھی، ہم نے اسٹرائیو کرنی تھی. جہاد اسی کا نام ہے. جہاد کا مطلب صرف تلوار نکال لینا نہیں ہے اور کافروں کو گردن کاٹ دینا نہیں ہے.
جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، امن کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، انصاف کے نظام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے جہاد کا مطلب۔ اور اس میں آپ کو لڑنا پڑے آپ لڑیں، اس میں آپ کو بولنا پڑے آپ بولیں، اس میں آپ جو کمزور ترین ہوگا وہ دل سے دعائیں کرے گا، دل سے تڑپ رکھے گا۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں ایمان کی، وہ جہاد کے حوالے سے۔ تو اب تو ہمیں علماء نے اس طرف لگایا ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اجتماعی سوچ دی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو دین کو بند کر دیا مسجدوں کی حد تک، دین کو قید کر دیا مسجد کے اندر اور اس کو تالا لگا دیا کہ مسجد میں جائیں گے تو دین ہے، مسجد سے باہر نکلیں اب آپ کی مرضی، ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ اب یہ چیز تو نہیں تھی، ہم نے تو مسجد میں جانا تھا اپنی جو روحانی صفائی کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے، اور پھر جب باہر نکلنا تھا تو وہ اس صفائی اور اس اسٹرانگ کنیکشن کی مدد سے ہم نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی تھی، جہاد کرنا تھا۔ وہ باہر تو ہم دین کو لے کے نکلتے ہی نہیں مسجد سے، مسجد میں جاتے ہیں دین وہیں پر لیا اور وہیں پر ہم نے نماز پڑھی، وہیں پر ہم نے اس کو دین کو تالا لگا، اور باہر نکل کے ہم پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہ تو سیلفش زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ اور علماء کا سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے، جنہوں نے ہم نے بیسیکلی ان کو دین کا ٹھیکیدار بنا دیا، اور یہ انہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ اس چیز کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرٹی میں منع فرما دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن کو آپ نے، دین کو آپ نے سکھا کر اس پہ کوئی آپ نے دنیا نہیں کمانی، اس سے منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اس کو بڑا اس کو کنفیوز کرتے ہیں علماء، بیسیکلی ان کا فیلئر ہے نا، یہ اپنا فیلئر ایکسیپٹ تو نہیں کرتے ہیں، یہ پھر تعویلات میں جائیں گے، ادھر ادھر ایگزامپل دیں گے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں گے جو یہ بات کرنے کی گستاخی کوئی جرت کرتا ہے تو اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کیونکہ یہ لوگ کسی کو بولنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی اپنی جو انہوں نے جو اپنی ایک انہوں نے روش اپنائی ہوئی ہے دین کے ذریعے دنیا کمانے کی، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو یہ لوگ ٹھیس نہ اس چیز ان کے یعنی کہ ذریعہ معاش کو ٹھیس پہنچے، اس لیے جو ان پر انگلی اٹھاتا ہے اس پر پھر یہ اٹیک کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیں غلط ہیں، اور یہ کلیرٹی میں حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ایک صحابی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو دین سکھایا، یعنی کہ قرآن کی تعلیم دی، اور وہ میرے ہی گھر میں رہتے تھے وہ صحابی، اور میں جو کھاتا تھا وہ بھی وہی کھاتے تھے، اور جب وہ گئے تو انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ مجھ پر اپنا یعنی کہ اپنے اوپر میرا یہ حق سمجھا، اس پہ انہوں نے مجھے ایک کمان جو ہے تیر کمان جو ہوتا ہے اس زمانے میں، ایک کمان انہوں نے تحفے میں دی، اور وہ کمان تحفے میں لے کے میں نے یہی سوچا کہ یہ میں جہاد میں استعمال کروں گا۔ یعنی کہ ان کی سوچ کتنی پاکیزہ سوچ تھی کہ وہ یہ یعنی کہ اپنی طرف سے آپ دیکھیں انہوں نے ان سے کوئی ایک تو مزدوری طلب نہیں کی، کوئی ان سے کوئی تنخواہ نہیں مانگی، کوئی ان سے کوئی یعنی کہ اس کا کوئی انسینٹیو نہیں مانگا کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا تو تم اس کے بدلے مجھے کچھ دنیا کا مال و اسباب دو، یا کوئی رقم دو، یا کوئی اس کے بارے میں مجھے کوئی بینیفٹ دو۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی انہوں نے ان کو تحفہ دیا، اور انہوں نے قبول بھی اس لیے کر لیا کہ میں اس کو جہاد میں یوز کروں گا۔ تو اور جب یہ بات، اور پھر اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی انہوں نے یہ بات لے کر گئے، ان سے پھر پوچھا کہ یہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پرائرٹی دیتے تھے، خود عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے کہ بھی یہ ہم نے جو ہے نا خود ہی سوچ لیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی احکامات لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے یہ آگ کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تیرے کندھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے، تو یہ جو تُو نے لٹکایا ہوا ہے، تو یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اچھا، اس کو ملا دیتے ہیں اس حدیث سے جس میں ایک صحابی نے کسی کو دم کیا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے کسی کو دم کیا، ان کو کسی بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا،
کسی شخص کو تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے یا وہاں یہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کو سورہ فاتحہ کا دم کر دیا، تو اس پر انہوں نے ان کو انعام کے طور پہ کچھ بھیڑ بکریاں دی، کچھ انسینٹیو دیا۔ تو صحابہ نے پھر ان پہ یہ کوشچن بھی کیا کہ تم نے یعنی کہ قرآن پر تم نے اجرت لے لی ہے، تو یہ تم نے یہ کام کیا کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر اس بات کو ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جو تم نے کیا ٹھیک کیا، یہ قرآن پر جو تم نے یہ بیسیکلی جو دم کیا ہے، بیسیکلی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم نے ایک کتاب اللہ پر جو تم نے اجرت لی ہے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اجرت لی گئی ہے سکھانے کی وجہ سے نہیں، یہ انہوں نے دم کیا، اس دم سے افاقہ ہوا، فائدہ ہوا، پھر اجرت لی۔ یہ اس چیز کو یعنی کہ دم کرنے کو اجازت دی گئی۔ دم ایک علاج ہی کی ایک فارم ہے، یہ ایک روحانی طریقہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی طریقہ، وہ جو دوائیوں سے اور دوسری چیزوں سے، وہ علیحدہ طریقہ، یہ ایک روحانی طریقہ۔ روحانی طریقے میں دم سے علاج کیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فائدہ لینے کی اجازت دی، یعنی کہ اس پہ جو بھی اگر کوئی پیسہ دے دے یا کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کچھ بھی دے دے تو وہ لینے کی، ایکسیپٹ کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن صرف دم کے حوالے سے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک میں کتاب اللہ سے دم کیا گیا اور دم کرنے پر اجرت لی گئی، اس اجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کر دیا، ٹک ہو گیا، کلیئر ہو گیا، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کتاب اللہ سکھانے کی بات ہے، دین سکھانے کی بات ہے، قرآن کی تعلیم دینے کی بات ہے، اس پر اجرت لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کر دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، لیکن علماء یہ لوگوں کو بیسیکلی پبلک جو ہوتی ہے وہ اتنی گہرائی میں نہیں سوچتی ہے، نہ وہ ریسرچ کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، دنیا دار لوگ ہیں زیادہ تر، تو وہ اتنی گہرائی میں نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ علماء کی بات ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی علماء نے اپنے لیے ایک ناجائز طریقے کو انہوں نے جائز کر دیا، کلیئرٹی میں جو حدیث میں ناجائز طریقہ اس کو اپنے لیے جائز کر دیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو امت نے تسلیم کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، نماز پڑھائی جا رہی ہے تنخواہ لے کر، آپ کو یہ اذان ہوتی ہے تنخواہ لی جاتی ہے، حالانکہ مؤذن تنخواہ نہیں لے گا، اس بارے میں حدیث بے شمار ہے، مؤذن کو تنخواہ نہیں دینی، ہم نے پھر وہ دے دی، کیونکہ ہم نے رائٹ اور رانگ کا، صحیح اور غلط کا اختیار ہم نے علماء کو دے دیا، علماء کو رب بنا لیا۔ جس طرح اہل کتاب نے علماء کو رب بنایا تھا، اسی طرح ہم نے بھی علماء کو رب بنا لیا۔ یہ بڑی واضح چیز ہے۔ اب ہم نے رائٹ اور رانگ کا اختیار ہی علماء کو دے دیا، ہر کسی فرقے کے لوگوں نے اختیار علماء کو دیا ہوا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں واضح احکامات، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں۔ لیکن جب ہم فرقوں میں دیکھتے ہیں تو فرقے ٹکرا رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں سے، جب علماء سے پوچھا جائے تو وہ اس پہ تعویلات دیتے ہیں، باتوں کو گھماتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، ایک سیدھے سے مسئلے کو کمپلیکیٹ کر کے وہ جس نے کوشچن کیا ہوتا ہے وہ ذہنی الجھنوں کا شکار رہ جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، وہ علماء کو کہتا ہے یار یہ انہی کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، انہی کا کام ہے، یہی صحیح کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم بجائے خود تصدیق کرنے کے، خود ریسرچ کرنے کے، ہم نے ہر چیز علماء پہ چھوڑ دی ہوئی ہے، ہم نے رائٹ اور رانگ کا اختیار علماء کو دے دیا ہوا، جس کی وجہ سے آج یہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ڈگری معیار ہے تو مجھے بتائیں کہ بریلوی دیوبندی کی ڈگری کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا، دیوبندی بریلوی کی ڈگری کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا، یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں یہ اہل حدیث کی ڈگری کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے، یعنی کہ ان کو عالم کیوں نہیں مانتے، ان کی باتیں کیوں نہیں مانتے، اور اسی طرح یہ تینوں شیعہ کے عالم کی ڈگری کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی بات کیوں نہیں مانتے، اور اس طرح شیعہ ان تینوں کی ڈگری کیوں نہیں مانتے۔ یہ آپس میں اتنا ان کا ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں سیدھے سیدھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو یہ جو ہے مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اگر کسی کی نماز پڑھنی پڑ جائے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کہہ کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور نفرتیں پھیلا کر انہوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، اور خود ہی انہوں نے اپنے الو سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور جو عام پبلک ہے وہ اتنی کنفیوز ہے، وہ دین سے ہی باغی ہو چکے ہیں، زیادہ تر نوجوان نسل ہے، وہ ان علماء کی، یہ بیچارے جو لوگ آئی کیو کے قسم کے جو علماء ہیں، یہ بیچارے نہ کوئی سائنس کی تعلیم رکھتے ہیں، نہ کوئی دنیا کی تعلیم رکھتے ہیں، نہ کوئی ان کو گلوبل پالیٹکس کا پتہ ہے، نہ کوئی ان کو لائف کا ایکسپوجر ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، زائنسٹ جو ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے واٹس ایور۔ مسلم ممالک پر کس طرح
یہ زائنسٹ قوتیں قابض ہوئی ہیں، کہاں ڈکٹیٹرشپ لگی ہوئی ہے، کہاں یہ بادشاہت کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، کہاں انہوں نے آپس میں خانہ جنگیاں کروا کے کنٹرول کیا. یہ سب جو گلوبل لیول پر جو میسو انداز میں جو مسلمانوں کو محکوم کر دیا گیا ہے، یہ علماء کو بیچاروں کو اتنی ان کے ایکسپوجر ہی نہیں ہے لائف کے اوپر، ان کی اتنی ریسرچ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر، ان کی بیچاروں کی اتنا آئی کیو لیول ہی اتنا نہیں ہے، ان کی ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر آگے اکارڈنگلی اس کے خلاف کوئی پلاننگ کر سکیں، کوئی لائے عمل تیار کر سکیں، کوئی امت کو اکٹھا کر سکیں ایک پلیٹ فارم پہ. کیونکہ یہ آپس میں ہی اکٹھے نہیں کبھی ہوئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں سب. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس پہ کلیئرٹی میں قرآن کی آیت رکھتا ہوں آپ کے آگے. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں. جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا. تو اس میں کلیئرٹی میں ہمارے لیے حجت جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس میں واضح طور پہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ بات تو تھوڑی سی یہ ہماری موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے اس سینس میں ہے کہ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک بھی بن سکتا ہے، پہ بھی ایک ویڈیو اس ٹاپک پہ بھی بن سکتی ہے، ڈیٹیل ویڈیو. لیکن میں صرف تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا ہوں اس چیز کا کہ ہم میں ایک مسئلہ ہے طلاق کا جس میں کانفلکٹ ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں صحیح مسلم کی. صحیح مسلم میں کلیئرٹی میں یہ حدیث اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص 3 بار ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا تو وہ طلاق ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی، وہ 3 نہیں ہوتی تھی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اگر کوئی شخص 3 بار ایک ہی محفل میں ایک ہی ٹائم پر اپنی وائف کو طلاق دے دیتا تھا تو وہ طلاق جو ہے وہ ایک کنسیڈر کی جاتی تھی، 3 نہیں کی جاتی تھی. اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں شروع کے سالوں میں طلاق جو دی جاتی تھی اگر کوئی 3 دے دیتا تھا ایک ہی وقت میں تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی، وہ 3 نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں کوئی 2-2.5 سال بعد حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا یا یہ اپنے ایک رولنگ جاری کر دی ایز اے خلیفہ. اب اس کے ریزنز ڈفرینٹ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ طلاقیں ہونی شروع ہو گئی تھی اس دور میں، اور کچھ تھی کہ حضرت عمر اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے تاکہ لوگ اس روش سے باز آ جائیں. تو بہرحال اس میں ہم یہ بات ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ریزن کیا تھا. ریزن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے دور میں ایز اے خلیفہ انہوں نے ایک چیز کو صحیح سمجھا، انہوں نے کر دیا. یہ ان کا ایک وہ اختیار ہے جو کہ اللہ نے ان کو دیا ایز اے خلیفہ کہ بھیا آپ کر لیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اجتہادی طور پر اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں جو سمجھتے ہوئے، لیکن اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح ہو تو اس پہ دگنا اجر مل جاتا ہے. یہ بھی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہم یہ تو ہرگز نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ تو ظاہری بات ہے وہ خلیفہ راشد ہے، انہوں نے جو بھی صحیح سمجھا انہوں نے اس کو کیا. میں اختلافات والی بات میں نہیں جاتا، میں کامن سینس والی بات پہ جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ 2 مختلف رائے علماء ہی کی بات کرتا ہوں. میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنے لگا ہوں. وہ ایگزامپل آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ایک علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں یہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کام ایسے ہوتا تھا تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی فالو کریں گے. ٹھیک ہے، بعد میں جو عمر نے جو چینج کیا ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز جیسے ہو رہی تھی ہم اس کو ایز اٹ از فالو کریں گے. اور دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے، وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے، وہ ہو گئے. حالانکہ اس میں کلیئرٹی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت وہ میں پھر رکھ دیتا ہوں، پہلے بھی رکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور خلیفہ جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو. لیکن اگر اولو الامر یعنی کہ اس خلیفہ کی کسی بات میں اس حکمران کی کسی بات میں اختلاف آؤ تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے کہ اگر اختلاف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 بار جو ایک ہی وقت میں طلاق دیتا تھا اس کو
ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، 3 نہیں کیا جاتا تھا. حضرت عمر نے اس کو چینج کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب کوئی 3 دے گا تو میں اس کو 3 ہی ڈلوا دوں گا. تو یہ ہوگی بات طلاق کی. اس میں اختلافات ہیں، حالانکہ کلیئرٹی میں ہمیں قرآن میں بھی پتہ چل جاتا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی. قرآن میں بھی واضح طور پہ ہے کہ طلاق کے جو کرائٹیریا، جو طریقہ کار ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا. وہ 3 مختلف حصوں میں ہیں. ایک طلاق، پھر اس کے بعد اس کی جو عدت کا ٹائم، جو ویٹنگ پیریڈ ہے، پھر دوسری طلاق، پھر جو ویٹنگ پیریڈ ہے، پھر اگر تیسری طلاق ہو جائے پھر وہ عورت حرام ہوتی ہے. باقاعدہ تینوں طلاقوں کے درمیان ایک ویٹنگ پیریڈ ہے، اس کو قرآن نے کلیئرلی اس کو ایکسپلین کیا ہوا. اور حدیث میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 دینے سے 3 نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق تھا. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز بڑی واضح ہوگی. اب اسی چیز کو لے لیتا ہوں. رمضان ہے، پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ کوشش صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. کیونکہ کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جاتا 100%، یہ نہیں ہوتا کہ 99% اللہ کی رضا کے لیے، 1% دنیا کے فائدے کے لیے. ملاوٹ نہیں قبول اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو خالص ہی چیز پسند ہے. جو خلوص نیت سے جو بھی کام کرتا ہے دین کی سمجھنے کے لیے کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے اگر کر رہا ہے نا، اس کا صرف یعنی کہ اللہ کے ساتھ اس کا 100% اس کا فوکس اللہ ہی کی ذات ہے، تب وہ عمل جو ہے نا وہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں. ادروائز وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ علماء جو ہیں، یہ جو دین سیکھ رہے ہیں، ان کی جو مدرسے ہیں، جو مدرسے جو ان کو سکھاتے ہیں، وہ بیسیکلی فرقہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ایک فرقے کی قید میں وہ سلیبس ہوتا ہے مدرسے کا. اگر بریلویوں کا مدرسہ ہے تو وہ بریلویوں کا جو سلیبس ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ اس کی قید میں ہے. اور اگر دیوبندیوں کا مدرسہ ہے تو اس کا اسٹوڈنٹ دیوبندیوں کے سلیبس کی قید میں ہے. اہل حدیث کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے مدرسے کا تو وہ اس کی سلیبس کی قید میں ہے. اور وہ جب بن کے نکلتے ہیں ڈگری لے کے، جب عالم بنتے ہیں اپنے فرقے کے. اور اسی طرح شیعوں کا مجھے اتنا خیر ڈیٹیل نالج نہیں ہے. میں تو بڑا کلوزلی اٹیچڈ ہوں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان تینوں فرقوں کے ساتھ، کیونکہ فیملی بھی وہی ہے ہماری، اہل سنت والجماعت. بریلویوں کی فیملی میں پیدا ہوا، پھر آہستہ آہستہ سیکھتے ہوئے دیوبندیوں سے دوستی ہونا، اہل حدیث سے دوستی ہونا. تو یہ سب چیزوں کو بڑی کلوزلی دیکھا ہے، ان میں بیٹھ کر ساری چیزیں ڈسکشن کے ساتھ دیکھی ہیں، اور ساری ان کی جو ان کے جو بیسیکلی جو ان کے عقائد ہیں ان کو بڑی کلوزلی ان کو پڑھا ہے، ہر چیز کو اسٹڈی کیا ہے. تو اس کے بعد ہی کچھ نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جس کی بدولت میں یہ ساری گفتگو آپ سے کر رہا ہوں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے دین کو سمجھنا، ہم سب کی. ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے، کوئی علماء یا کوئی فرقہ ہے، ساری ذمہ داری اس کی، انہوں نے جو سیکھنا ہے، جو وہ صحیح سمجھیں گے، ہمیں سکھا دیں، ہم وہ مان لیں گے. یہ اندھی تقلید یہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار کہتے ہیں غور و فکر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم اور جو نالج ہے، اور جو غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پونڈر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں چیزوں پر، وہ مختلف ہیں. یعنی کہ وزڈم اور نالج یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے پاس نالج ہونے کی ڈگری ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ شخص وزڈم بھی رکھتا ہے، وہ اس بات کی گہرائی کو بھی سمجھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ وزڈم کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے. یہ ڈگری صرف اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس شخص نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ اس نے رٹا لگا لیا ہے. ڈگری اسی چیز کا نام ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ رٹے لگائے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو گہرائی میں اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بڑے کم ہوتے ہیں. اور اس کم والی حدیث بھی آپ سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم ہے 1% سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں وائز لوگ ہوتے ہیں. 1% سے بھی کم ہوتے ہیں. باقی تو بھیڑ چال والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اندھی تقلید کرنے والے، اور بس دوسروں پہ ڈال دینے والے، کہ بس جو ہمیں یعنی کہ انہیں کو بس فالو کر لیں گے. فالوورز ہوتے ہیں بیسک. جو اصل میں جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں. تو وہ اور ان کو ہی پھر جو ہے وہ تنقید کا سامنا ہوتا ہے. انہیں کو پھر کہا جاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کو نہیں آ گئے ہو، تم کوئی نیا ہی تمہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، کہ اتنے ہمارے جو اتنے پہلے بڑے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں سمجھ آ گئی ہے.
تو یہ جو بیسکلی یہ جو وائز لوگ ہوتے ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو خود سمجھیں, خود پرکھیں, خود اسٹڈی کریں, اور اس میں پھر ہم کنسلٹ کریں نالجیبل لوگوں سے جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تاکہ ہم یعنی کہ اس چیز کی گہرائی تک جا سکے جو جس بھی ٹاپک پہ بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں, اور سارے ٹاپک پہ ریسرچ کریں اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ. جتنا بھی آپ کو جن چیزوں میں انٹرسٹ ہے ریسرچ کریں, دین کو سمجھیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہ اپنے اپنے فرقوں کی قید میں ہیں, یہ اپنے اپنے کنوؤں کے مینڈک ہیں. یہ جو فرقہ واریت والے جو علماء ہیں, اور ڈگری بھی انہی کے حوالے سے ان کو ملتی ہے, اور جو کوئی بھی بات اپنے فرقے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے کوئی 1-2% لوگ, تو ان کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, ان کو ڈس اون کر دیا جاتا ہے فرقے کی طرف سے. ان کو جو بینیفٹ ملنے ہوتے ہیں, بینیفٹ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ مسجدیں بنا دیتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کی, پھر اس میں یہ تنخواہوں پہ لگا دیتے ہیں انہی علماء کو, پھر فنڈنگز ہوتی ہیں, ان فنڈنگز کے بینیفٹس لیے جاتے ہیں. تو یہ سارا نظام پیسے پہ چل رہا ہے, چندے پہ چل رہا ہے, فنڈنگ پہ چل رہا ہے, اور اپنے اپنے فرقے کی ایک قسم کی اسی کو پروٹیکٹ کرنے پہ چل رہا ہے, اور جو ان کے ایجنڈے کے مطابق ہے اسی کو وہی بینیفیشری ہے, اسی کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. اور جو حق کی بات کہیں سے کرنے لگتا بھی ہے تو اس کو ڈس اون کر دیا جاتا ہے, اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی تنخواہ بچانے کے لیے, اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنی ڈگری بچانے کے لیے, اپنے فرقے کی جو سرپرستی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے لوگ پھر اپنے فرقے سے آؤٹ آف سلیبس بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ ان کے لیے ایک ٹیبو ہوتا ہے, وہ اس سے باہر نکلنا ان کے لیے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سارے معاملات کو حق کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک فرقے کی قید میں ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے جو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے جو شخص بھی حق کی بات کرتا ہے پھر یہ اس کے خلاف اکٹھے ہو کے علیحدہ انداز میں پھر یہ حملے کرتے ہیں, اور وہ شخص وہ فیل کرتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں, یا وہ پھر مقابلہ کرتا ہے ان کا, یا وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے, اور یا اس پہ ویسے ہی فتوے لگ جاتے ہیں, یا اس کو مار دیا جاتا ہے, یا کچھ بھی ہوتا ہے, یا بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. بہرحال مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ میں نے بات کی ابھی طلاق والے معاملے کی, آپ کے سامنے رکھی. اب اسی طرح کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا معاملہ, یہ ویڈیو کافی سینسٹیو ہے, تو میں پھر سوچتا رہا کہ میں بات کروں نہ کروں. پھر میں نے کہا یار ایک چیز, علم جو ہوتا ہے نا وہ ہم پر ایک قرض ہے, وہ ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہم پر یہ کامن سینس بھی ہے, یہ ایک اخلاقی فرض بھی ہے, یہ ویسے بھی ایک فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے. قرآن کی آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, ڈوز کرنا کیا, ڈونٹس کیا نہیں کرنا. تو یہ بیسکلی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بات تراویح والا معاملہ جو ہے سینسٹیو ٹاپک ہے. جیسے طلاق والا معاملہ سینسٹیو ٹاپک, یہ تراویح والا معاملہ سینسٹیو ٹاپک. لیکن جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں, میں قرآن اور حدیث سے رکھ رہا ہوں سامنے آپ کے سامنے. اب قرآن میں واضح طور پہ میں نے سب بتایا کہ یہ اب تنخواہ نہیں لے سکتے آپ دین سکھانے کے, دین کو ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے. اس میں دیکھیں ہمیں قرآن میں آیت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کلیئرٹی میں ہمیں مل گئی آیت, یعنی کہ ہم نے جو ماڈل بنانا ہے جن ہستی کو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ذات مبارک ہے, ان کو ماڈل بنانا ہے. انہوں نے جو ہمارے لیے کرائٹیریا سیٹ کر دیا ڈوز اینڈ ڈونٹ کا, وہ ہمارے لیے وہی حجت ہے, اور وہ ہم نے صحیح حدیث سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح حدیث میں غور و فکر کرنا ہے. بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں کانٹرڈکشن نظر آ جائے, لیکن اصل میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتی, اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بات بتائی, ایک جگہ پہ حدیث میں آ رہا ہے جی کہ ایک صحابی نے دم کیا سورہ فاتحہ کا, اس کو کتاب اللہ پر اجرت لینے کو اس کو جائز قرار دیا گیا. دوسری طرف قرآن سکھانے پر اجرت لی گئی, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کہہ دیا. تو یہ بظاہر تو کانٹرڈکشن ہے, لیکن یہ اصل میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ ایک طرف قرآن سے دم کیا جا رہا ہے, اس دم پر اجرت لی جا رہی ہے, ایک طرف قرآن سکھانے پر اجرت لی جا رہی ہے. ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے, اور اس کی ایک ایگزامپل آپ کو قرآن, ایک نہیں بے تحاشا آپ کو قرآن میں آیات ہیں جس میں مختلف انبیاء نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ بھی ہم تم سے, امت سے وہ اپنی کہتے ہیں کہ ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے ہیں,
یہ جو دین کی جو تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم کتاب اللہ کی جو تعلیم دے رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں میں یہ تعلیم دے، اس کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں قرآن جو سکھایا جا رہا ہے، جو تمہیں تعلیم میں دے رہا ہوں، اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا میں تم سے، اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ یہ قرآن میں نبیوں کی یہ اسٹیٹمنٹ یہ بڑی جگہوں پر موجود ہے۔ یہ آیات میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ جب نبی ہمارے لیے اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے ہوئے نبی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک ہی، یعنی کہ تمام نبیوں کا یہ ایک ہی جو ہے یہ سنت، جو عمل جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے قرآن نے ان کے حوالے سے، جو کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھی ہم تم سے اس دین کو سکھانے کی کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی صلہ نہیں مانگتے، ہمارا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ یہ چیز کلیئرٹی میں آ جاتی ہے جب نبیوں نے اس چیز کی اجرت نہیں مانگی، اس چیز کی اجرت نہیں لی۔ اور نبی ہمارے لیے جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جب انہوں نے اجرت نہیں لی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے بکریاں چرائی، یعنی کہ انہوں نے بکریاں چرانے کو، یعنی کہ یہ ایک محنت والا کام ہے، اس کو وہ فخر سمجھا بجائے، اور اس کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا کہ دین سکھانے کی اجرت لی جائے۔ انہوں نے بکریاں چرائی، انہوں نے دوسرے کام کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی نبی گزرے ان کے کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش کے طریقے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ سے بھی دیکھ لیں آپ، ان کے ذریعہ معاش کے علیحدہ علیحدہ طریقے تھے۔ وہ دین سکھا کر دین کو ذریعہ معاش نہیں بناتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری ہیں، حضرت امام مسلم ہیں، انہوں نے یہ جو حدیث کو، جو محدثین تھے جو محنت کی ہے حدیث کو کمپائل کرنے کی، انہوں نے کوئی اس کی اجرت نہیں لی ہے، انہوں نے کوئی تنخواہیں نہیں لی ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے سمجھ، اور یہ فتنہ، یہ اب کا جو ہے نا، یہ فتنہ بہت بڑا پھیل گیا ہوا ہے کہ دین کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا ہے۔ تو دس از ناٹ رائٹ۔ قرآن سے بھی یہ درست نہیں ہے، حدیث سے بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان فرقہ والوں مولویوں کے پاس جائیں گے تو وہ لمبی لمبی تعویلات دیں گے، باتوں کو گھمائیں گے، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے کان کو، اور ایسے تعویلات کریں گے کہ آپ کا سر گھوم کے رہ جائے گا کہ یار نہیں، یہ کسی نہ کسی انداز میں تو یہ جی عالم ہے تو بات تو صحیح کر رہے ہوں گے، ہماری نالج میں شاید کہیں کمی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو واضح احکامات ہیں نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرٹی میں منع کر گئے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ مؤذنوں کو آپ نے تنخواہیں نہیں دینی ہیں، آپ نے دین سکھانے کی، قرآن سکھانے کی آپ نے پیسے نہیں لینے ہیں، کوئی اجرت نہیں لینی ہے۔ اور یہ اجرت خود بھی سارے نبی کہتے ہیں کہ ہم اجرت نہیں طلب کرتے آپ لوگوں سے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف دوبارہ سے، تراویح والی بات۔ یہ ساری باتیں جو تمہید، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضروری تھا کہ تراویح والی بات میں اینڈ میں کروں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اس وقت امت زیادہ تر اس کا شکار ہے، اس عمل کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس طریقے سے کرنے کے لیے منع کیا جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور میسو لیول پہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میرا کام ہے حکم ازاں، وہ میں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، میں 2 حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی، بڑی کلیئرٹی میں، کامن سینس کے ساتھ بات کو سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں، تنہائی میں، ایک کورڈ ایریے میں انہوں نے عبادت کر رہے ہیں، اس مفہوم ہے ان حدیث کا۔ اور وہ تہجد کی نماز بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور تراویح بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان سے ریلیٹڈ بات ہے۔ اور اس میں ہمیں صحیح بخاری کی اور بھی حدیث مل جاتی ہیں۔ یہ میں علیحدہ سے آپ سے حدیث شیئر کرتا ہوں، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے، اس کو آپ کلیئرٹی میں آپ سمجھ لیں کہ اس متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی خوبصورتی کا، ان کی لمبائی کا، ان رکعات کی، وہ کہتی ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے، یعنی کہ بہت ہی ایکسٹراڈنری قسم کی ان کی وہ رکعات ہوتی تھی۔ تو وہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات، اس میں وطر بھی شامل ہیں۔
تو یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ایک ہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال پڑھتے تھے، اور یہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہیں تو صحابہ نے ان کی آواز کو سنتے ہوئے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. ان کا جو کورڈ ایریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا تھا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اکیلے میں تنہائی میں پڑھنے کے لیے، چونکہ آواز آ رہی تھی، صحابہ نے وہاں پیچھے صفحے بنا کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. ایک دو دن یہ عمل ہوا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. تو ایک دن کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آتی، تو صحابہ جو ہے یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کھانسی کی، انہوں نے آواز دی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو گئے ہیں تو وہ اٹھ جائیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ کنکریاں بھی ماری گئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ہی ان کو یہ منع کیا ہے اس بات سے کہ میں اس کا علم رکھتا ہوں جو تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، کہ یہ جو تم لوگ یہ اگر نماز پڑھ رہے ہو میرے ساتھ، تو یہ اگر تم پر فرض ہوگی تو پھر اس کو تم جاری نہیں رکھ سکو گے، نقصان ہو جائے گا امت کا. تو نبی پاک نے اس چیز کو، اس پہ غصہ فرمایا ہے، اس کو منع فرمایا ہے. نبی پاک نے آگے کیا فرمایا کہ یہ جو فرض نماز ہے نا، یہ تو مسجدوں میں ہی پڑھو، لیکن جو فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہے، اب چونکہ یہ تہجد کی اور تراویح جو نفل نماز ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں ہمیں حکم دیا. ڈوز اینڈ ڈونٹ کون سیٹ کریں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح یا تہجد کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے سے منع کیا. ڈونٹ میں بھی یہ چیز آ گئی، اور ڈوز میں کیا آ گئی کہ تم نے پڑھنی ہے تو تم یہ اپنے گھروں میں پڑھو گے. تو یہ ڈوز میں بھی آ گئی گھر میں پڑھنی ہے، ڈونٹ میں آ گئی کہ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھنی ہے تم نے. یہ کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. تو میں آپ سے وہ قرآن کی آیت پھر آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں کچھ اپنا بھی اختیار سمجھیں. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ صحیح گمراہ ہو گیا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. رسول اللہ، اس کا مفہوم ہے کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو. تو یہ چیزیں کلیئرٹی میں ہیں، ہر چیز بڑی واضح ہے. تراویحاں مسجد میں باجماعت پڑھنا، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں سیٹ کر گئے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں جی کہ یہ اگر حضرت عمر کے دور میں اب اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجدوں میں لوگ ٹولیاں بنا کر یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ایک ہی امام کے پیچھے کر دیا. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ ہوا. تو یہ حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ دیکھا کتنی خوبصورت اس کو بدعت کہا گیا کہ یہ حضرت عمر کے خود کے الفاظ ہیں، یہ علماء بتاتے ہیں جی کہ اس کو بڑی انہوں نے خوبصورت بدعت کہا، یہ چیز ہو گئی. لیکن یہ بھی چیز آتی ہے کہ انہوں نے خود اس میں شرکت نہیں کی، اس جماعت میں جس کو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، ایک امام کے پیچھے کر دیا. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کیوں کیا یا کیسے کیا، کہ اس کو جسٹیفیکیشن ظاہری بات ہے تاریخ کے حوالے سے اس کی موجود ہوں گی، حضرت عمر نے کیوں کیا کیسے کیا، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت کیا ہے. ہمارے لیے حجت یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ہم نے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اب بعد میں چیزوں کو کیوں چینج کیا گیا، کیسے کیا گیا، وہ ایک بحث کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. اس میں مزید اس میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی طرف ہم جائیں گے یا مزید باتوں کو طول ملے گا یا کسی اور طرف جائیں گی، تو وہ ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں. ہم کامن سینس کی طرف رہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، جن میں کوئی وہ شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، جو بڑے واضح احکامات ہیں، ہمیں ان پر امت کو ایک ہو جانا چاہیے اور اس پر اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی اختلافات ہو بھی جائیں تو قرآن کی آیت کے مطابق ان اختلافات میں صبر کرنا چاہیے، نہ کہ جھگڑوں میں پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم کمزور ہو جائیں گے. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، فرقوں میں بٹ گئے، دین کو ذریعہ معاش بنا لیا، جس کی وجہ سے حق کی بات ہی کرنی ختم ہو گئی، حق بیان ہی کرنا ختم ہو گیا، حق بیان ہونا ختم ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کی قید میں ہو گیا. ہر کوئی اپنی تنخواہ بچانے کے لیے، اپنا جو ہے سرپرستی جس فرقے کے انڈر وہ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اس سے باہر نکلنے کی جرت ہی نہیں کرتا. بہرحال میرے خیال سے میں نے کوشش کی تھی اس ٹاپک کو
کور کرنے کی. مجھے پتہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں پسند نہیں آئیں گی، لیکن میرا کام تھا حکم ازاں لا الہ الا اللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھ دیتے ہیں، کیا جو ہے ہمیں جو ہے نا فہم دیتے ہیں، ہم کس طرح سے باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، ایکسیپٹ کر پاتے ہیں. اٹس آل اپ ٹو اللہ، کیونکہ ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے. میں اللہ سے اپنے لیے بھی ہدایت مانگتا ہوں، اور اس ساری ویڈیو میں، اس کے علاوہ پہلے بھی جتنی ویڈیوز میں کوئی بات مجھ سے اگر کوئی غلط ہو گئی ہے، کوئی میرا عقیدہ غلط ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے جو ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے وزڈم مانگیں، دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپس کی جو ہماری نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک امت بنائے تاکہ ہم ایک امت بن سکیں، اور آگے ہم خلافت کے اوپر کام کر سکیں. ایک امت، ایک نیشن، ایک خلافت، یہ ہمارا ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اس پر ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اس پر ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے، اس پر ہم لوگوں کو اکارڈنگلی دعائیں مانگنی چاہیے. اور اسی بات سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.